الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ اگر کوئی مرد فوت ہو جائے تو اسے 3 چادروں میں کفنایا جائے گا، کیونکہ نبی علیہ السلام کے ساتھ صحابہ کرام نے ایسا ہی کیا تھا۔ چنانچہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کو 3 یمنی چادروں میں کفن دیا گیا تھا اور یہ سفید رنگ کی تھیں۔ ان میں نہ کوئی امامہ تھا اور نہ ہی کوئی قمیض تھی۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بہتر یہ ہے کہ یہ چادریں سفید رنگ کی ہوں۔ ویسے بھی نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ سفید کپڑے پہنا کرو، یہ تمہارے کپڑوں میں سے بہترین ہیں اور انہی میں اپنے مردوں کو کفن دیا کرو۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔ اور اگر کسی موقع پہ میت کو قمیض میں دفن کیا جائے اور قمیض کو بطور کفن پہنایا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ امام بخاری رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے کہ جب عبداللہ بن ابی فوت ہوا تو اس کا بیٹا وہ نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا، اللہ کے رسول علیہ السلام آپ اپنی قمیض دیں تاکہ اس میں اپنے والد کو کفن دے سکوں۔ تو نبی علیہ السلام نے اسے اپنی قمیض دی۔ چنانچہ اس آدمی کو نبی علیہ السلام کی قمیض میں کفنایا گیا اور آپ کی قمیض اس کے لیے کفن بنی۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عورتوں کے لیے کیا حکم ہے؟ عورتوں کے بارے میں بہت سے علماء کرام کا یہ موقف ہے کہ انہیں 5 چادروں میں کفنایا جائے۔ ایک چادر بطور شلوار کی ہوگی اور ایک چادر قمیض کی جگہ پہ ہوگی اور تیسری چادر دوپٹے کی جگہ پہ ہوگی اور 2 چادروں میں اس عورت کو لپیٹ دیا جائے گا۔ لیکن نبی علیہ السلام سے یہ چیز کسی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے۔ 5 چادروں کے بارے میں جو روایت ابو داؤد میں آتی ہے وہ ضعیف ہے۔ اس لیے اگر کسی عورت کو 3 چادروں میں کفن دے دیا جائے تو یہی کافی ہے۔ اور اگر کوئی آدمی اس بنیاد پہ کہ عورتوں کے پردے کا معاملہ مردوں کے معاملے میں زیادہ شدید ہے 5 چادروں میں کفن دے دیتا ہے تو امید ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا۔ واللہ تعالی اعلم۔